بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، حضرات علماء اکرام، ائمہ مساجد، بزرگان محترم، حاضرین جلسہ، یہ جلسہ جس میں اس وقت ہم اور آپ جمع ہیں، خاص طور پر معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کیسے ہو، کیوں کر ہو، کیا نصب العین ہو۔ اصولاً ابھی ہمارے عزیز مولانا شمس الرحمان نے قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں پڑھی ہیں، ان میں سے کوئی آیت پڑھ کے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر دیتا، لیکن مجھے کسی ایک آیت یا دو آیتوں سے اس وقت گفتگو نہیں کرنا ہے، بلکہ میں یہ آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں آپ کی اصلاح کے لیے کوئی بات کہوں، بلکہ ہم سب ساتھی ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اندر جو عیب ہیں وہ آپ پر ظاہر ہوں، اور آپ کے اندر جو عیب ہیں وہ ان پر بھی آپ نظر کریں، ہمارے عیبوں پر بھی نظر کریں، اور اس کے بعد میں جو صحیح راستہ ہو اس پر ہم بھی چلیں اور آپ بھی چلیں۔ بنیادی بات معاشرے کی اصلاح ہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں یا قیامت تک مذہب جو پیدا ہونے والے ہیں، سب کو آپ شامل کر لیجیے، وہاں شریعت کی طرف سے کوئی معاشرہ نہیں دیا گیا۔ جیسے چاہو رہو، جیسے چاہو گھومو، جیسے چاہے پہنو، جیسا جی چاہے منہ کھولو، جیسا جی چاہے آنکھ کھولو، بالکل آزاد۔ کسی کو جس بات سے تکلیف ہو وہ نہ کرو۔ مثال کے طور پر کوئی عورت اور کوئی مرد ایک دوسرے سے بات کرنے میں عورت کی اجازت نہیں ہے تو مرد جو ہے وہ مجرم کہلائے، اور اگر عورت کی طرف سے اجازت ہو تو وہ جرم اس کا اڑ جائے گا، تب کوئی قصور نہیں۔ یہ دونوں آپس میں بات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اسلام اس کے خلاف ہے، قرآن اس کے خلاف ہے کہ ایک ایک بات زندگی میں جو کچھ پیش آنے والی ہے اس کے بارے میں تعلیم موجود ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پر نہتا چھوڑا اور سبب ہے اس کا۔ اور میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، حضرات علماء اکرام موجود ہیں، اور دیگر علوم کے جاننے والے یہاں موجود ہیں۔ آپ کو پتا ہے
کہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دین پر آج ہم ہیں، جن کی شریعت ہمارے سامنے ہے، وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ ان کے بعد قیامت کی صبح تک اللہ کسی کو پیغمبر نہیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو پیغمبر بنانا تھا بنا دیا، اور یہ سوال خود آپ نے اٹھایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ مجھ سے پہلے بنی اسرائیل میں جب ایک نبی چلا جاتا تھا تو اس کی تعلیمات لوگ ختم کر دیتے، جب اس کی تعلیمات ختم ہو جاتی تھی تو اللہ دوسرا نبی بھیجتا تھا ہدایت کے لیے، اسلام کو پیش کرنے کے لیے، عقائد کو درست کرنے کے لیے، اعمال کو صحیح کرانے کے لیے اللہ کا نبی آتا۔ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ اے اللہ کے پیغمبر، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگلی قوموں میں نبی کی جگہ پر نبی آتا تھا تو آپ کی جگہ پر نبی کیوں نہیں آئی؟ فرمایا نبوت کا سلسلہ بند، پھر نبیوں والا کام علماء سے لیا جائے۔ میری امت کے علماء جو ہیں وہ وہی کام کرے گا جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے۔ یہاں پر رک کے ایک نازک بات بھی سمجھتے چلیے، نبی اللہ کا حکم لیتا ہے، علماء کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کا حکم لے۔ کیوں؟ نبی اللہ کے رابطے میں کبھی سامنے آمنے ہوتا، آمنے سامنے ہو کر کے اللہ سے بات کرتا۔ جیسے قرآن میں کیا لکھا ہے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے بات کی بول کر، یعنی اللہ بات کر رہا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ اے اللہ رب ارینی انظر الیک، اے اللہ مجھے آپ اپنے آپ کو دکھا دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن شریف کی آیت، میں آپ کو دیکھوں گا۔ تو اللہ نے جواب دیا لن ترانی، موسیٰ کیا کہہ رہے ہو؟ تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ یہ نہیں کہا لن ارا، میں دیکھے جانے والی چیز نہیں ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ رہے گا تو ہم قریب دیکھ لو گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کسی کی نگاہوں کے کٹورے میں نہیں آ سکتی، کوئی نگاہ اس کو گھیر نہیں سکتی۔ قرآن میں اس مضمون کو کیسے بیان کیا گیا؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کو کنٹرول میں نہیں لے سکتی ہیں، وہ نگاہوں میں کنٹرول کو دے رہا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر آئے، بات چیت ہوئی، علماء سے اللہ سے بات نہیں ہوئی، علماء کے سامنے قرآن اور حدیث، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل رہے گا، اور وہ اس کو سامنے رکھ کر شریعت کے مطابق امت مسلمہ کی ہدایت کا کام انجام دے گے۔ حضرت کے فرمان کا مطلب ہے۔ اب آئیے، آج کوئی ایسی طاقت آپ ہمیں بتائیے کہ جس سے ہم ملکی اور عالمی معاشرہ درست کریں۔ ساری دنیا میں جو خرابیاں ہیں
ان کو دور کرنے کے لیے کچھ ایسا الیکٹرانک سسٹم ہو یا ہمارے اور آپ کے قبضے کی کوئی چیز ہو، وہ بتائیے جس سے دنیا کا معاشرہ درست ہو۔ میں یورپ گیا ہوں اور نہ معلوم کتنی مرتبہ گیا ہوں، آپ سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ شراب سے انگلینڈ والے یعنی برطانیہ کی پوری حکومت عاجز ہے۔ ہزار لاکھ روپیہ ان لوگوں پہ صرف کیا جا رہا ہے جو شراب کو روکنا چاہتے ہیں اور روکنا جانتے۔ کیوں صاحب؟ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا کہ شراب کو روکنے کے لیے آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، پھر دنیا میں تمام حکومتیں بین الاقوامی ضابطے کے ماتحت عاجز ہو کر کے اگر چپ اختیار کر لے، خاموشی اختیار کر لے، چپ سادھ لے، تو ایسی صورت میں وہ کہیں گے ہم تو چپ ہیں لیکن شراب سے ہم عاجز ہیں۔ ہے آپ کے پاس کوئی ایسا آلہ کہ جس کے ذریعے سے 2 دن کے اندر اندر پوری دنیا میں شراب بند کر دی جائے؟ کسی کی بیوی، کسی کی بہن، کسی کی بچی، کسی نوجوان کو کیا حق ہے اس پر نظر ڈالیں؟ آپ ہمیں بتائیے، کوئی ہے سسٹم آپ کے پاس کہ آپ اس کو روک دیں؟ نماز کا پڑھنا، مسجد میں جانا، شرعی لباس زیب تن کرنا، ایسا لباس کہ جس سے ہر وقت نماز پڑھ سکے، یعنی وہ پاک ہونا چاہیے، ناپاکی سے دور ہو وہ۔ آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم ہے؟ نہیں۔ آج دنیا میں کوئی اس کا دعوے دار نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں ہم تو یہ ماحول بنا دیں گے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں، لیکن اسلام نے جو ڈھانچہ تیار کیا، اسلام نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے، اس کو سامنے رکھنے کے بعد آپ آرام سے اپنے معاشرے کی اصلاح کی طرف قدم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ہم نے کہا آپ ایسا لباس پہنے ہوئے ہیں، آپ تو ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ تو یہاں کا لباس ہے۔ کہتے صاحب کیا بتایا جائے، یہاں سب لوگ ایسے ہی پہنتے ہیں، لباس اچھا ہے، یہاں کا لباس اچھا ہے، ہم بھی پسند کرتے ہیں، آپ بھی پسند کرتے ہیں، لیکن یہ جواب نہیں۔ آپ دنیا کی رو میں بہنے کے لیے نہیں آئے، آپ سابقہ روش کو اپنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ محمد رسول اللہ کا پیغام عام کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کے پیغمبر نے جو انقلاب آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ اس انقلاب کے حامل ہیں۔ آپ دیکھیں ہر چیز بگڑی ہوئی، کہیں چول سے چول ملی ہوئی نہیں۔ باپ مرا، بڑے لڑکے کو اس کی ماں ورثے میں دی جائے، ترکے میں ماں بنا کے رکھو، نہیں، باپ مر گیا اب اس کو تم بیوی بنا کے رکھو۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ کیوں نازل ہوئی آیتیں قرآن مجید کی؟ قرآن کہنا آسان ہے، قرآن پڑھنا اور اس کے معانی اور مطالب تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف۔ کون حرام؟ تمہاری ماں تمہارے لیے حرام، جن کا تم نے دودھ پیا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام، تمہاری بہن تمہارے لیے حرام، تمہاری خالہ تمہارے لیے حرام۔ تم کہاں جا رہے؟ یہ معاشرے کی اعلیٰ درجے کی اصلاح کا نظم قرآن کے ذریعے سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ لہذا اللہ کے آخری پیغمبر نے جو امت اپنے زمانے میں تیار کی، جو اعلیٰ درجے کے افراد اپنے زمانے میں دنیا کو دیے ہیں،
سب سے پہلے ایمان کا بیج ان کے دلوں میں ڈال کر ان کو اپنی اطاعت اور اللہ کے کہنا ماننے پر ایسا راغب کیا کہ ان کے اوپر ایمان اور اسلام کا ایسا رنگ چڑھا کہ وہ چڑھتا ہی چلا گیا۔ حضرت ابراہیم کی دعا کی طرف آ جائیے، انہوں نے کیا دعا کی؟ خانہ کعبہ وہ بنا رہے تھے، دیواریں اٹھا رہے تھے، کیا کہا تھا کہ اے اللہ میرے اولاد میں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، میری اولاد میں ایک امت مسلمہ پیدا فرما دے۔ پوچھئے آپ، یہاں پڑھے لکھے احباب ہمارے موجود ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے یہ امت مسلمہ کا کیا مطلب ہے؟ سر ڈالنے والی امت۔ کاہے پر؟ سر کاہے پر ڈالے؟ معلوم یہ ہوا کہ جب کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان سامنے آ جائے تو اطاعت کے لیے سر ڈالو، فرما برداری کا پورا مظاہرہ کرو۔ نفس سب کے پاس ہوتا ہے، خواہشات نفس کی تکمیل کا جذبہ ہر ایک کے اندر ہوتا ہے، لیکن سر ڈالنا، اگر امت مسلمہ سر ڈالنے والی ہے اور یہ اگر نہیں ہے تو ہم کوشش کریں کہ ایسی امت بنے کہ جو احکام الہی کے سامنے سر ڈال دے، اس کی اصلاح آسان۔ جب ہم تمرد اور سرکشی پر اس طرح تلے ہوئے ہیں کہ ہم جو راستہ اختیار کیے وہی راستہ سب سے زیادہ اچھا ہے، کام بننے والا نہیں ہے، کام بننے والا نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے جو دین، جو شریعت قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی ہے، اگر اس شریعت کو پوری طرح ہم قبول کریں گے تو ہمارے اندر ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ دیکھیں، میں نے ایک ریل پر سفر کرنے والے ایک غیر مسلم ساتھی سے ایک مرتبہ بات کی۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ، وہ کہنے لگے کہ آپ لوگ صاحب یہ پردہ کرتے ہیں، یہ پردہ کہاں سے آ گیا؟ اچھا بھلا چہرہ ہے، آپ اس کے اوپر نقاب ڈالے ہوئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ جو آپ کا بریف کیس ہے ذرا دیر کے لیے مجھے دے دیجیے، میں اس کو کھول کے دیکھوں گا۔ کہنے کے واسا ہوا، میں تو اسے نہیں کھولنے دوں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس کے اندر کچھ روپیہ پیسہ ہے، کچھ زیور ہیں۔ کہنے لگے کہ اس سے آپ سے کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم تو صرف نقاب ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور آپ تذکرہ بھی نہیں سننا چاہتے۔ بھئی یہ لاکھوں روپیہ جو آپ رکھے ہوئے اس کو اوپن کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کو ظاہر کیوں نہیں کر رہے آپ؟ معلوم یہ ہوا کہ نظروں سے اپنی دولت کو بچانا چاہیے۔ یہ درہم و دینار تو دولت ہے اور آپ کی صاحبزادی دولت نہیں ہے، آپ کی بیوی دولت نہیں ہے، آپ کی بہن دولت نہیں ہے۔ آپ اس کا سارے جہان میں اس کے چہرے کو میلا کر رہے ہیں لوگوں کی نگاہوں سے۔ کہ صاحب بات تو آپ معقول کہیں۔ میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں، بات اسی طرح ہے۔ آج دنیا میں کسی کے پاس کوئی ایسا قانون نہیں ہے، آپ ٹیلی ویژن پر اعلان کیجئے یہ قانون اسی طرح بنے گا، نہیں ہو پائے گا۔ لاٹھی کے زور سے، ڈنڈے کے زور سے، جرمانے کے زور سے اگر آپ عمل کرائیں گے تو جب تک ان کو اس کا یقین رہے گا کہ اس امر کے ارتکاب پر ہم کو 500 ریال سے لے کر کے 50,000 ریال تک دینا پڑے گے، اور اگر یہ خوف ہٹ جائے تو سب لوگ لال بتی کو چھوڑ کر کے آگے بڑھنے لگیں گے۔ یہ جرم محض سزا کے خوف سے۔ دیکھیے آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا، ابھی صرف کلمہ ان کو ملا ہے، اور کلمے پر وہ اتنا زیادہ مطمئن ہے کہ وہ کوئی سودا نہیں کرنا چاہتے،
وہ بیچارے دیہات کے رہنے والے تھے، بڑے بڑے کافروں کے غلام. آپ حضرت بلال کے بارے میں کیا سوچتے تھے؟ حضور کا سب سے بڑا دشمن اور وہ غلام، وہ ان کو مار رہا ہے، مارنے والے مضبوط لوگوں کو بلا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ جو نقش لا الہ الا اللہ کا ان کے اندر ہے وہ کسی طرح دور ہو جائے، کسی طرح دفع ہو جائے. چنانچہ حضرت بلال مار کھانے سے نہیں تھکتے تھے، مارنے والے تھک جاتے تھے مارتے مارتے. حضرت خباب دہتے ہوئے انگاروں پہ لیٹے ہوئے. اگر آج کا زمانہ ہوتا تو وہ کیا کہتے؟ ان سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ توبہ کر لو تمہیں چھوڑ دیں گے، وہ کیا کہتے ہیں آج کی زبان میں؟ جلا دے ظالم جلا دے، مگر وہ دل نہ جلا سکے گا جس میں جلوہ بسا ہوا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور کی بات، کلمہ ملا ہے انہیں. سارے لوگ مسلمان قرآن جتنا ان کو ملا ہے اس وقت تک وہ پڑھ رہے ہیں اور اس پر ان کا ایمان. قرآن میں کہیں اس وقت تک نہیں نازل ہوا کہ لوگوں شراب نہ پینا. اسٹیپ بائی اسٹیپ رگوں کے اندر گھسی ہوئی یہ عادت ہے نا شراب کی، جلدی نہیں جائے گی. شراب کے رسیا، شراب پینے والے لوگ اس کے عادی ہیں. آپ ذرا عرب کے پرانے قصائد اٹھائیے، کاش کہ اس کے سمجھنے والے سب لوگ ہوتے تو میں آپ کو سناتا کہ پورے قصیدے جو ہیں وہ شراب کی تعریف پر ہو رہے ہیں. سب معلقہ اٹھا کے دیکھیے. الا حبی بسحنک فاصبحینا ولا تبقی خمور الاندرینا مشاشعتا کان الحس فیہا اذا ما الماء خالطها سقینا. پورے قصیدے. اس کے بعد جب اسلام کا زمانہ آیا ان کو حضور نے کبھی نہیں منع کیا کہ شراب نہ پیو. شروع میں یسألونک عن الخمر والمیسر، اے پیغمبر آپ سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا رائے ہے آپ کی، کیا حکم ہے آپ کا؟ اللہ کے آخری پیغمبر کی جگہ پر اللہ خود جواب دیتا ہے، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اس میں گناہ ہے اور ہاں لوگوں کی خواہشات پوری ہوتی ہیں، یہ نفع بھی ہے، لوگوں کو نفع بھی ہے. صاف شراب کی بندش کا کوئی اعلان نہیں ہو رہا ہے. ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والو نماز نہ پڑھنا نشے کی حالت. معلوم یہ ہوا کہ نماز نہیں، جو سمجھدار اعلیٰ رتبے کے سب سے اعلیٰ رتبے کے صحابہ تھے وہ اسی وقت سمجھ گئے اور وہ کنارہ کش ہو گئے. باقی اور صحابہ اکرام عشاء کی نماز کے بعد اگر پینا ہوتا تھا تو شراب پی لیتے تھے، صبح تک نشہ ختم. حضرت فاروق اعظم بے چین ٹہل رہے ہیں، پریشان ہیں. اللہم بین لنا بیانا شافیا. اے اللہ شراب کے سلسلے میں ہمارے سامنے کوئی واضح بات ارشاد فرما دی. ہمارے لیے اے اللہ کوئی ایسی آیت آ جائے. فاروق اعظم کی دعا ان کے منہ سے نکلی، قبولیت کے دروازے سے ٹکرائی. اللہ نے وہ دروازہ کھولا اور جبریل کیا لے کے آئے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. دیکھو شراب نہ پینا، جوا نہ کھیلنا، یہ سارے شیطان کے اعمال ہیں، یہ نجس ہیں. اور آگے چل کے کیا فہل انتم منتہون، کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ صحابہ اکرام اپنے اپنے گھروں میں اس آیت کو سن رہے ہیں، مسجد نبوی شریف میں سن رہے تو کیا کہہ رہے؟ انتہینا انتہینا یا رسول اللہ. اے اللہ کے پیغمبر ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے. کیا ہو رہا؟ مدینے کی گلیوں میں جیسے پانی بہتا ہے اس سے بھی زیادہ ردی طریقے پہ شراب بہتی ہے. برتن شراب کے توڑ ڈالے. ہمیں بتایا جائے وہ کون سا اسپیکر ہے،
کو اللہ کے پیغمبر دے رہے ہیں یا اللہ دے رہا ہے، وہ صرف ایک لالچ ہے کہ اگر تم اللہ کے پیغمبر کے فرما بردار بن جاؤ گے تو سن لو آنے والی زندگی میں تمہارا حصہ قائم ہوگا۔ کبھی زبان سے اشارت النص سے کیا اس کے اندر یہ پیغام نہیں ہے؟ اے محمد الرسول اللہ کی غلامی کرنے والوں، اے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں، اے صحابیت کا رتبہ حاصل کرنے والوں، سن لو تم زمانے کے رخ پر بہنے کے لیے نہیں آئے ہو، زمانے کے رخ کو موڑنے کے لیے آئے ہو، دنیا کے سامنے اس سے آنکھیں لڑا کر کے اس کا پنجہ توڑنے کے لیے آئے ہو، اس کے سامنے دست نگر ہونے کے لیے نہیں آئے۔ کیا یہ تیور نہیں بتا رہے ہیں؟ ان کے سامنے کوئی چیز مشکل ہی نہیں، ہمارے سامنے یہ چیز مشکل، ان کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں اور ہمارے سامنے ہر چیز مشکل۔ کیا پتا چلا؟ مسلمان فوج وہ نہتے کیا جانے لڑنا، ان کو کیا پتا فرن سپاہ گری ہے کیا؟ سعد بن ابی وقاص لے کے جا رہے ہیں، معلوم ہوا پل توڑ دیا دشمنوں نے، اس پار سے اس پار کیسے جائیں گے؟ وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ چلو بھائی پل بنائیں یا واپس چلیں، جب پل بن جائے گا تب جائیں گے۔ ان کا ہوا ہم سے اللہ کے پیغمبر نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اگر پل ٹوٹ جائے تو پل بننے کا انتظار کرنا، پھر کیا کریں، کیسے جائے؟ سنو اور دیکھو ان کی ایمانی طاقت، وہ ایک مرتبہ یہ بات سوچ رہے ہیں کہ ہم کو اس وقت کیا کرنا ہے، ہمیں تو اس پار سے اس پار جانا ہے، پکار کے کہہ رہے ہیں۔ اور بڑی اچھی ایک عرب نے تعبیر کی ہے، اس پر آپ غور کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، موسیٰ کے صحابہ کے لیے اللہ نے دریا میں 12 راستے بنائے، وہ اللہ ابھی مرا نہیں ہے، موجود ہے۔ آج ہم اس کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہے، ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمیں دریا میں 12 راستے نہیں چاہیے، ہم دریا میں اپنے گھوڑے ڈالنے جا رہے ہیں اور آج دریا کے غرور کو اپنے گھوڑوں کی ٹانپوں سے رون دیں گے اور زمانے سے کہیں گے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کیا کہے؟ الم تر ان اللہ ذلل بحرہ وانزل علی الکفار احدى الجلائل دعون الذی فلق البحار فجاءنا باعجب من فلق البحار الاوائل۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پکارا جس کو اصحاب موسیٰ نے پکارا تھا، ہماری مدد کے لیے وہ آ گیا۔ ایک صحابی کھڑے نہ بھائی تم کیوں کھڑے ہوئے یہاں، چلو سب لوگ آگے بڑھ گئے۔ کہا واہ، میرا مٹی کا پیالہ ابھی دریا کے اندر، تو مٹی کا پیالہ وہ آئے گا جب، چھوڑو مٹی کا پیالہ۔ کہا واہ، ہم اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں، ہم مٹی کا پیالہ بھول جائیں۔ دیکھا سمندر کی ایک موج جو ہے وہ پیالہ اپنے کاندھوں پہ رکھ کے لے کے آ رہی ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کے غلام ہے، یہ سمندر کے تابع دار نہیں ہے، سمندر ان کا تابع دار، سمندر ان کا تابع دار ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زمانے کے رخ کو موڑیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا آج دنیا میں کوئی صحابی نہیں بن سکتا، آج دنیا میں کوئی تابعی نہیں بن سکتا، لیکن میرے بھائی یہاں علماء کا مجمع ہے، یہاں ائمہ مساجد ہیں، یہاں یہ خواص حضرات موجود ہیں جو دین کے سلسلے میں صحیح بات سوچنا چاہتے ہیں اور سوچنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ ان کے سامنے اس سے زیادہ کوئی بات واضح ہو سکتی ہے کہ آج ضرورت یہ ہے کہ امت کے اندر تابعداری ایکسپٹ کرنے کا جذبہ، قبول کر لینا اور مان لینے کا جذبہ پیدا کرایا جائے، ورنہ اصلاح کی معاشرے کی اصلاح مشکل۔ امت کے اندر کتنا ہے قبول کرنے کا جذبہ؟ ایک صاحب جماعت میں بھی لگے، علماء کے پاس بھی بیٹھتے، مختلف دینی تنظیموں سے بھی وابستہ ہے، اور جناب ان کے گھر میں صرف لڑکے والے آئے ہیں لڑکی مانگنے، پورے محلے میں دھواں ہو رہا،
दे के चढ़ी हुई हैं। काहे के लिए? इसलिए कि इनकी लड़की मांगी जा रही है, जिसे हमारे यहाँ की इस्तिलाह में मांगनी कहा जाता। 500 आदमियों के लिए खाना पक रहा है, मिल गए रास्ते में। मैंने कहा साहब आप तो हम लोगों के पास भी आते हैं, आप मरकज भी जाते हैं माशाअल्लाह, और आपके चेहरे पर भी दाढ़ी है, आप नेक आदमी हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने भी आते हैं, लिहाजा ये आप क्या खुराफात कर रहे हैं? कल मौलाना क्या बताया जाए, ये औरतों का मसला है, औरतें जो हैं तो वो नहीं मान रही हैं, लिहाजा हम मजबूर हो गए। हमने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक औरत के सामने आप इतना मजबूर, और दीन की दावत को लेके आप कहां जाने का इरादा कर रहे हैं? आप तो पहाड़ों से भी ना घबराइए, आप अपनी मुखालिफ मौजूद को अपना हमनवा जानिए, तुम दिए बातें मुखालिफ से न हो हैरान होगा, तुम दिए बातें मुखालिफ से न हो हैरान होगा, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आज हम डाल के बैठ जाए, हम लखनऊ की बात बता रहे हैं आप, मुआशरे को बर्बाद किए। कौन? मुहर्रम के जमाने में ताजिया बनेगा, शबीह बनेगी हुजूर की, तफसीलात में जाने का मौका नहीं है, मुख्तसर वक्त है। ताजिया के सामने खड़े होंगे हाथ जोड़ के, उससे लड़की मांगेंगे, लड़का मांगेंगे। कभी अल्लाह के दरबार में आने की तौफीक नहीं हुई, मगर बांस की चंद खपच्चियां, कागज के चंद टिक्कुल मुसलमान जा रहा है उससे भीख मांगने के लिए। उसके पास मौलाना अब्दुल शकूर फारूकी मेरे दादा जब वहां शुरू में आए तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया, ये क्या कह रहे हैं, इनकी बात मानी जाएगी। मगर क्या हुआ, हालात खिलाफ से खिलाफ 300-350 साल तक वहां उन लोगों की हुकूमत रही है जिनके मजहब का जुज़ ताज़िया। वो खड़े हुए और उन्होंने कहा जी हम नहीं माने, हम नहीं मानेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त करना पड़ती हैं, दुनिया के अंदर बदनाम भी होना पड़ता है, लेकिन नतीजा उनके हाथ होता है कि जो लोग नहीं घबराते। आज हमको घबराने की क्या जरूरत है, हमारे अंदर वो मादा होना चाहिए। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, चंद आयतें कुरान मजीद की छोड़कर बाकी किसी आयत में मुआशरे के बारे में उतनी तफसीलात नहीं है जितनी हम लोग बयान करते। क्यों? जिन पर मुआशरे का असर हुआ है उनकी जिंदगी को क्लियर किया गया है कुरान। पढ़ जाइए सूरह फुरकान का आखिरी रुकू, व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। इबाद रहमान, ये अब्द किसे कहते हैं? जो अल्लाह का ऐसा बंदा जिसे अल्लाह बहुत चाहता। मैं इस मुख्तसर वक्त में इतना ही पर इक्तिफा कर सकता हूं कि जिसे अल्लाह बहुत चाहता, जिसको अल्लाह बहुत चाहता उसे अपना बंदा कहता है। जैसे वज़्कुर अब्दना अय्यूब, जैसे इज़नादा रब्बहू काफा या आइन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया, हजरत ज़करिया को अब्द कहा। जैसे सुभान अल्लज़ी के शुरू में सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, जैसे वन्नज्मि इज़ा हवा में क्या कहा, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। जैसे सूरह काफ के शुरू में अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, अब्द कहा गया नहीं कहा गया। ये अब्दियत अल्लाह के पैगंबर के सहाबा में है, तो कहा जा रहा है कि वह इबादुर रहमान, रहमान के बंदे। अबू लहब भी तो रहमान का बंदा है, और अबू जहल वो भी तो रहमान का बंदा है, और उतबा और शैबा और वलीद और बड़े बड़े काफिर और हामान और कारून और फिरौन और शद्दाद और नमरूद, ये सब भी तो अल्लाह के बंदे हैं। फिर क्या सबका जिक्र है? जी नहीं,
اگر کسی کے 5 لڑکے ہیں، 2 لائق ہیں اور 3 نالائق ہیں، نالائق لڑکے پاس سے گزرے گا وہ منہ کھل لے، اور ایک لائق لڑکا اگر سامنے آ جائے گا تو کیا کہے، یہ میرا بیٹا، یہ میرا، وہ آپ کے بیٹے نہیں کسی اور کے ہیں، کہ نہیں نہیں وہ بھی میرے بیٹے ہیں لیکن میرے سامنے مت کہو یہ میرے بیٹے ہیں، ان کا عمل میری چاہت کے خلاف۔ اللہ کے وہ بندے جو نبی نہیں ہیں، نبی کی طرح معصوم نہیں ہے، ان کا ذکر کرتے ہوئے کیا کہا جا رہا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ یہ رحمان کے بندے زمین پر چلتے تو نرم رفتاری کے ساتھ چلتے، ایٹھ کے نہیں چلتے، اکڑ کے نہیں چلتے۔ یاد رکھیے قصور آتا ہے تکبر سے، قصور آتا ہے تکبر سے، خطا پیدا ہوتی ہے تکبر سے۔ سب سے پہلا کام شیطان کا جس نے دنیا میں تکبر کی کو بیج بویا ہے وہ شیطان ہے۔ سب سے پہلے اس کا کبر سامنے آئے گا۔ جب اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، جب اس نے کہا انا خیر منہ، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اسے ابا واستکبر، کہ اس نے انکار کیا، تکبر کیا۔ آج میں بہت زیادہ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں حضرات علماء اکرام یا دانشوران دین و ملت، اگر اپنے اندر تکبر ہے تو ہم اپنا جائزہ لیں۔ سب سے پہلے میں وہی کہتا ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اوصیکم ونفسی اولا بتقوی اللہ۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، اگر کہیں سے قصور ہے، کبر ہے، تکبر ہے، تو آپ معاشرے کا اصلاح کے لیے اس وقت تک نہ کھڑے ہوئیے گا جب تک آپ کے اندر تکبر رہے۔ جو ایک پاگل کی اصلاح کرے گا، سوچئے ذرا سا، پاگل سے پاگل کی اصلاح نہیں ہوگی۔ پاگل کی اصلاح کرنے والوں فرزانگی اپنے اندر پیدا کرو۔ اپنے ایک اندھا اندھے کو راستہ بتائے گا، نہیں ملے گا راستہ۔ ہم پہلے بینا بنیں، پہلے اپنی آنکھوں کو روشن کریں، اپنے دل کو منور کریں، کام بنے گا۔ آج ہم کہہ دیں کہ بھائی نماز پڑھنے چلو، اذان ہو رہی ہے، اور مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوئے بتیاتے رہیں تو لوگ کیا کہیں گے، میاں اذان اتنی اچھی ہے کہ آپ ہم سے تو کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور آپ خود نماز کے لیے تشریف نہیں لیے جا رہے ہیں۔ ایسا آدمی نماز کے حق میں مؤثر ہو سکتا؟ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں کسی کو نہیں کہہ رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نماز بری باتوں سے روک دیتی ہے، اس میں کیا شبہ؟ اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن دوسری بات بھول گئے، نماز نہ پڑھنا بری باتوں کا دعوت دیتا ہے۔ یہ بات بھی تو ہے ساتھ ساتھ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بری باتوں سے، برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے، لیکن نماز کا ترک بری باتوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ آج کتنی عورتیں نماز پڑھتی؟ میں نے لکھنؤ میں ایک جگہ سوال کیا اور کہا میں نے کہ آپ سب بیٹے والے بیٹیاں والے، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی لڑکیوں نے دلہن بن کے نماز پڑھی؟ معاشرے کی اصلاح ویسی تھوڑی ہو جائے گی۔ دلہن بن کے رخصتی ہو رہی ہے اور دلہن نماز پڑھے، کوئی ایسے واقعات دیکھنے میں یقیناً آئے ہوں گے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن بہت کم۔ آج گھروں میں ٹیلی ویژن جس مقدار سے دیکھا جا رہا ہے، قرآن کے صفحات پر اتنی نظر ڈالی جائے، جتنا اہتمام ٹیلی ویژن کو صاف کرنے کا اور گھر کے ڈیکوریشن کے سلسلے میں ہو رہا ہے، اتنا اہتمام قرآن مجید کے خلاف کو صاف کرنے کے لیے، اس کے اوراق کے اوپر دھول کو ہٹانے کے لیے نہیں ہو رہا۔ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اس کے فوائد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے جس کا مطالعہ کر لیا جائے اور آنن فانن آدمی جو ہے وہ علامہ بن جائے۔ قرآن ایک پیغام ہے، قرآن ایک انقلاب ہے، قرآن دلوں کو توڑنے والے
دلوں کو جوڑنے والی کتاب. غیر اللہ سے دل کو توڑ دو اور اللہ کی طرف دل کو جوڑ دو. یہ ہے قرآن کا پیغام. آج اگر ہم دنیا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نیک بات کرو تو سب سے پہلے خود ہم کو نیک بننا پڑے اور اپنے پیغام کو آگے بڑھانے. میں ایک مرتبہ جمعیت علماء کے سلسلے سے دہلی میں تھا. حضرت مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ ابھی 7 سال ہوئے قریب ان کا انتقال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجوں کو بلند کرے. مجھ سے کہا کہ معاشرے کی اصلاح کے کچھ عناصر لکھ کے لاؤ, اس لیے کہ ہم جمعیت علماء کی طرف سے سال میں 15 دن بہار میں, 15 دن مہاراشٹر میں, 15 دن گجرات میں, اس طریقے سے 15 واڑہ مناتے ہیں. معاشرے کی اصلاح کے لیے مختلف کمیٹیوں سے رابطہ قائم کرتے ہیں. یہ رائن برادری سے تعلق قائم کریں گے, یہ انصار برادری سے تعلق قائم کریں گے, یہ قریشی برادری سے تعلق قائم کریں گے اور برادریوں کے اندر جو فساد ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. بہرحال ان کا کہ لکھ کے لاؤ. کیوں؟ تاکہ ان لوگوں کے حوالے کیا جائے جو معاشرے کی اصلاح کے لیے یونٹ بنائے جا رہے ہیں اور مختلف علاقوں میں بھیجے جائیں گے. میں نے جلدی جو مجھ سے بنا میں نے لے جا. حضرت مولانا نے مجھے بلایا اور کہا بھائی آپ نے جو لکھا ہے بہت اچھا لکھا ہے, لیکن نماز کو آپ نے اس میں نہیں کہیں لکھا. میں نے کہا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی. کہا لکھو نماز. معاشرے کی اصلاح میں نماز ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. کوشش کیجئے کہ آپ اپنے حلقہ اثر میں, یہ ایک ایسا غیر اختلافی باب ہے جس میں کسی کو اعتراض نہیں. بھائی نماز حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی, اہل حدیث, دیوبندی, ندوی, کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو نماز کے باب میں کسی طرح کا بھی کوئی اختلاف ہو. نمازی بنو. مردوں کو اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں. ہمارا گھر بھی زندہ رہے, ہمارا باہر بھی زندہ رہے. اگر گھر زندہ رہے گا اور باہر زندہ رہے گا تو مزہ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پر نبی کی تعلیم کا کیا اثر ہوا. یمشون علی الارض ہونا, زمین پر چلتے ہیں تو نرم رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ. دیکھو لڑنے کا ماحول مت بناؤ. آج ہم لڑنے کا ماحول بہت مسجد میں جاتے